اب ہمارے ساتھ جی بانی رہنما انصاف یوتھ ونگ جناب الیاس خلیل صاحب موجود ہیں، اور یہ بتا رہے تھے کہ یہ انتخابات میں بھی حصہ لینے جا رہے ہیں. کیسی پوزیشن ہے آپ کے حلقے میں جہاں سے آپ انتخاب لڑنے کے حامی ہیں؟ پوزیشن تو صرف خان صاحب کی ہے، بیڈ کی ہے، کیونکہ کے پی میں پی ٹی آئی نے جو ریفارمز کی ہے، وہاں پہ جو کام کی ہے، صحت کارڈ بنایا ہے، وہاں پہ غریبوں کا جو ہیلپ کیا ہے خان صاحب نے، وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے لوگ جو خوش تھے، وہاں پہ جو لنگر خانے بنے تھے، غریبوں کا جو مفت علاج ہوتا ہے، ایجوکیشن پہ وہاں پہ آئے تھے، وہاں کرونا میں جو ہر خاندان کو 12,000 ہزار روپے ملے تھے. تو ووٹ تو صرف اسی کا ہے حلقے میں، ذاتی کسی کا کیا ووٹ ہوگا، کوئی نواب ہو یا جاگیردار ہو، جو بھی ہو، ووٹ صرف عمران خان کا. اچھا، آپ کے علاقوں میں الیاس بھائی، کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو قبائلی سسٹم ہے یا خاندانی نظام ہے وہ بڑا انٹیکٹ ہے، لوگ برادری، ذات اور ان معاملات پہ بڑے انٹیکٹ رہتے ہیں. خان صاحب نے اس چیز کو بھی بدل دیا، یا اگر آپ کا سردار، آپ کے جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ تلقین کریں کہ بھائی نہیں، خان کی طرف نہیں جانا، تو الیاس نہیں جائے گا اس طرف؟ نہیں، یہ بالکل. اب 2013 میں جیسی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وہاں پہ آئی تھی تو اس میں ہم نے بڑے ایگزامپل سیٹ کیے تھے، جس میں سب سے بڑا ایگزامپل مراد سعید کا ہے. اور پچھلے دنوں اب 2018 میں آپ دیکھ لیں، اب 2023 میں، اب 22 میں اور 23 میں آپ دیکھ لیں، مراد سعید پچھلے دنوں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرنے کے لیے سوات جا رہے تھے. تو اتنا بڑا استقبال نہ کبھی نواز شریف کا ہوا ہے، نہ کبھی زرداری کا ہوا ہے، نہ کبھی اسفندیار ولی کا ہوا ہے. جتنا استقبال مولانا تو اتنے بڑے جلسے کر جاتے ہیں نا. مولانا کے جلسوں میں کیا ہوتے ہیں یار، 2-3 ہزار لوگ ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے میٹنگز میں اتنے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ مولانا بھی کے پی میں کمزور پڑ گئے، وہ جو ایک دینی طبقہ ہے وہ بھی خان صاحب کے ساتھ ہے. پی ٹی آئی میں ڈفرینٹ ونگز ہے، پی ٹی آئی میں یوتھ ونگ ہے، ٹریڈ ونگ ہے، لیبر ونگ ہے، اس میں اسٹوڈنٹ کی فیڈریشن ہے، اور اس میں علماء ونگ ہے. ہمارے پاس بڑے علماء ہیں، تبلیغی حضرات جو ہے، اور ہمارے پارٹی میں اب گوہر کو دیکھو، یہ ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ ہے، تبلیغی ہے ماشاءاللہ، اس نے 4 مہینے لگائے ہیں. تو دینی لوگ تو ہم خود ہیں. ہمارا خان جو ہے وہ مدینے کی ریاست کی بات کرتا ہے، وہ جب پھرتا بھی ہے تو حدیثیں بیان کرتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پہ چلتا ہے وہ. تو پی ٹی آئی کے ساتھ سارے دینی جماعتیں جتنے ہیں وہ مخلص ہے، جتنے دیندار لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. کے پی کے میں پی ٹی آئی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. الیاس بھائی، میں نے مینا بھائی سے بھی یہ کہا تھا کہ میرے سوالات ذرا مختلف ہیں. میں کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا، میرا ایک صحافتی کریئر ہے، اور میں نے سوچا کہ آج آ کے میں آپ لوگوں سے، بھائیوں سے گپ شپ لگاؤں. خان صاحب کی تحریک جو ہے وہ انصاف کے لیے شروع ہوئی، ریاست مدینہ کے علمبردار ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کے لیے جو کوششیں کی، بہرحال اس پہ ہم ایک لمبی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اب اسی عمران خان کو لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، جس میں وہ ان کی مبینہ صاحبزادی سے متعلق بات ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اس قسم کے جو مقدمات ہیں اس میں بلیک اینڈ وائٹ ہو جانا چاہیے، سیاہ اور سفید ہو جانا چاہیے، یا اس کو لٹکانا چاہیے اس ایسے وقت تک کے لیے جب آپ کے پاس مارجن ہو جہاں آپ انہیں مینیج کر سکیں؟ ایسے الزامات جو ہوتے ہیں میرے خیال میں یہ فضول بات ہے، اس پہ اپنا ٹائم بھی ویسٹ نہ کریں. یہ الزامات آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ صحابہ پہ لگے ہیں، یہ اس ٹائم کے یہ الزامات جو ہے، یہ جتنے آپ کے معزز لوگ دنیا میں گزرے ہیں، یہ ان لوگوں پہ لگے ہیں. ان باتوں کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ خان صاحب کیسے ہیں. اگر ہم 20 دن سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ پولیس آئے گی، اور انہوں نے پلاننگ بھی کی ہے کہ وہ یہاں پہ ماڈل ٹاؤن والا سانحہ جو ہے اسی ٹائپ پہ کچھ کریں گے، ہم اگر یہاں گولی کھانے کے لیے تیار ہیں، ان پہ مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بیوقوف تو نہیں ہیں نا. ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، نوجوان بھی پڑھے لکھے ہیں. آپ کے حلقے میں جہاں سے آپ انتخاب لڑنے کی خواہش میں ہیں، آپ کو کیا وہاں پہ مسائل کیا ہیں، اور 2013 سے پہلے وہ حلقہ کیا تھا؟ 2013 کے بعد وہاں کے مسائل لوگوں کے کم ہوئے، آپ لوگوں نے کم کیے، یا اوور آل جو فیز تھا کے پی کا اس پہ آپ محنت کرتے رہے، صحت کارڈ، باقی چیزیں؟ کے پی میں تو ہم نے اوورال چیزوں پہ کام کیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا منشور. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو بلدیات کی سطح پہ کام ہے وہ ہوا؟ بلدیاتی نمائندوں نے ہمارا وہاں پہ بڑا اچھا کام کیا ہے. جس سے پہلے جو پی ٹی آئی کی میئر وائی پہ آئے تھے، اور ہمارے جو کونسلر تھے، ہمارے جو چیئرمین تھے، ناظم تھے، ٹاؤن ڈسٹرکٹ ممبر تھے، انہوں نے اسٹریٹ وغیرہ ان چیزوں کے کام کیے. لیکن پی ٹی آئی کا منشور یہ نہیں ہے کہ ہم ٹرانسفر اور اسٹریٹ کا اور ان چیزوں کا کام کریں. لیکن الیاس بھائی، یہ تو لوگوں کا مسئلہ ہے. میں جب اپنی گاڑی پہ نکلوں گا، آپ نکلیں گے، الیاس بھائی یا انعام بھائی نکلیں گے، تو آپ نے گاڑی تو اسی سڑک پہ چلانی ہے جو حکومت نے بنا کر دینی ہے. اگر حکومت سڑک نہیں بنائے گی تو کیا کریں گے؟ یار سڑکیں ادھر بنی ہوئے ہیں، وہ تو سڑکیں ادھر بنی ہوئے. ترقیاتی کام جو ہے پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ کیے ہیں، اور بالکل فیئر کیے ہیں، بغیر کسی
کمیشن کے کیے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہم کریں گے. ہمارے حلقے میں اب میرا فوکس جو ہوگا وہ بیسیکلی ایجوکیشن پہ ہوگا کہ میں اپنے حلقے میں یونیورسٹی بناؤں, اسپورٹس گراؤنڈ بناؤں. اب میرا حلقہ جو ہے وہ شہر کے قریب ہے, لیکن ٹکٹ کا وعدہ ہو گیا یا ابھی آپ صرف انتظار میں ہیں؟ نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی میں ہم ٹکٹ کے لیے نہیں ہے, قسمت کی بات ہے, تقدیر کی بات ہے. ٹکٹ ملا تو الیکشن لڑیں گے, ٹکٹ نہ ملا تو جس کو بھی سپورٹ کیا کر. پشاور سے آپ کا تعلق ہے؟ پشاور سے. کیا کرتے ہیں آپ؟ کاروبار کرتے ہیں, کوئی نوکری پیشہ تھے, کیا تھے؟ میں نے بی آنر کیا ہے اور جب سے ہوش سنبھالا ہے پالیٹکس بھی کرتے ہیں, ساتھ پراپرٹی کا کام بھی کرتے ہیں. پراپرٹی کا. تو جب سے یہاں پر ہیں, کتنے دنوں سے یہاں پر ہیں؟ 20 دن سے. تو کاروبار متاثر نہیں ہوا؟ ہو جائے, ملک کی خاطر کاروبار نہیں, ملک کی خاطر زندگی بھی چلی جائے تو چلی جائے. ہماری وجہ سے تو کچھ لوگوں کو ریلیف مل جائے گا نا. اچھا, مجھے ایک چیز ہے, میں ابھی کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا, ایک سوال, پھر میں الیاس بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ کے پاس آپ کی نوعیت کے سوالات ہوں گے. ہوا یہ کہ خان صاحب نے بڑی کوشش کی, اور آپ تحریک انصاف کا جو اوور آل بیانیہ ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب کمپرومائز نہیں کیا تو اپریل میں پھر ہمیں باہر کر دیا گیا. اب خان صاحب اگر اقتدار میں دوبارہ آنے, آپ ایک سیاسی کارکن ہیں, آپ تمام لوگ, اب خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے اگر کوئی کمپرومائز کرتے ہیں تو کیا آپ کی پارٹی, آپ کا ضمیر, آپ لوگ سوال پوچھیں گے کہ خان صاحب پھر وہ ہماری پوری 1 سال کی ایفرٹ کس لیے تھی؟ اصل میں خان صاحب جو ہے وہ دل کا بڑا صاف ہے. وہ جو خود سوچتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگلا بھی اسی طرح ہوگا, تو کمپرومائز کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں. اور انشاءاللہ خان صاحب آئندہ بھی کمپرومائز کرے ہی نہیں, کیونکہ وہ سیکھ چکا ہے, اس کو پتہ چل چکا ہے, اور وہ انشاءاللہ اس ملک کے لیے کام کرے گا. ٹھیک ہے.